أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. صدق اللہ. گزشتہ درس میں حج کے مسائل کی بابت یہ ذکر ہوا تھا کہ دعائیں کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مانگتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی دعاؤں میں دنیا آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اس آیت شریفہ میں اور اس کے بعد کی دو آیتیں ایسے شخص کے احوال ذکر ہو رہے ہیں کہ جس کے سامنے صرف دنیا ہی ہے. کیونکہ لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مخلص ایمان والے جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں، اور ایک منافق جن کے فیصلے، جن کے معاملات، جن کا ایمان تک دنیا کے لیے ہوتا ہے، مفاد کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہی شخص کا ذکر ہے. اخنس بن شریح نام تھا، بڑا ہی چرب زبان. قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی جب وہ باتیں کرتے ہیں بڑے شعر، ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، ایسے لگا بجا کر، اور زبان سے فتح کے پھریرے لہرا دیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. منافق کے پاس صرف باتیں ہوتی. زبان چلانا یہ منافق کا بنیادی ہنر ہوتا ہے. پھر فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. صرف اپنی تیز زبان نہیں، بار بار قسمیں، اللہ کو گواہ بنانا. اللہ کی قسم ایسے ہو جائے گا، اللہ کی قسم ہم یوں کر دیں گے. مطلب اس کی باتیں بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں، حالانکہ ہوا الد الخصام، یہ دشمنوں سے بڑا دشمن، کسی بھی مخالف سے بڑا مخالف. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ باتوں سے مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر ان کا دل جیت کر جب دوسری طرف جاتا ہے تو زمین میں فساد کرنا وہ اس کا کام، لوگوں کو جانی مالی نقصان پہنچانا وہ اس کا کام، اور جس طرح سے بھی بن پائے مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب اور ذریعہ بننا اس کا کام. بس باتیں ہیں، باتوں میں مسلمانوں کو بہلا پھسلا لیتا ہے، اور باقی جو ہو سکے وہ کاٹتا چلا جاتا ہے. واللہ لا يحب المفسدین. فرمایا ایسے فسادیوں کو اللہ پسند نہیں ہے، ایسے فسادیوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. لاکھ قسمیں کھائے اور لاکھ زبان سے ایمان کے دعوے کرے اور لاکھ زبان سے چکنی چپڑی باتوں سے مسلمانوں کے دل جیت لے، لیکن اللہ پسند کرتے ہیں کھرے مومن، ایسے بندے کو نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. یہی اخنس بن شریح، اسے جب سمجھایا بجھایا جاتا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ روش، یہ طریقہ چھوڑ دو،
اخذتہ العزت بالاسم، فرمایا اس شخص کو اس کا غرور پھر گناہ پر لے جاتا۔ ہم ان کے پیچھے چلے، یہ مسلمان، یہ خالی ہاتھ، ان کے پاس ہے ہی کیا؟ ایسی غربت جو انسان کے اندر عاجزی لے آئے، اللہ کی اطاعت لے آئے، ایسے فاقے اور ایسی بھوک جس کی وجہ سے انسان اپنے اللہ سے جڑا رہے، یہ بہتر ہے اس پیسے سے جو غرور لے آئے اور اس غرور سے انسان تکبر میں پڑے اور اللہ سے دور ہو جائے۔ یہی اس شخص کا حال ہے۔ فرمایا اس کی عزت اسے گناہ پر لے جاتی، اس کا پیسہ، اس کا غرور اسے اللہ کی نافرمانی پر لے جاتا۔ میں کیوں مانوں اور میں کیوں مانوں، یہی اس کی رٹ۔ فَحَسْبُهُ جہنم، دنیا میں اپنی زبان سے جتنا چاہے مسلمانوں کو خوش کر لے اور کہیں پکڑائی نہ دے، اتنا تیز ہے، لیکن یاد رکھے کہ آخرت بھی ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، پورا ٹھکانہ ہے۔ چاہیے کہ انسان صرف باتوں کا نہیں، عمل کے میدان میں نکلے اور کر کے دکھائے۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی توفیق۔